سورہ مائدہ آیت 49 سے آج درس شروع ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وانزلنا الیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ من الکتاب ومہیمنا علیہ فاحکم بینہم بما انزل اللہ ولا تتبع اہواءہم عما جاءک من الحق لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِيمَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ۔ اس کا سادہ ترجمہ یہ ہے، اور ہم نے تیری طرف حق کے ساتھ کتاب نازل کی ہے، اس کی تصدیق کرتی ہوئی جو کتاب میں سے اس کے سامنے ہے، اور اس پر نگران کے طور پر۔ پس ان کے درمیان اس کے مطابق فیصلہ کر جو اللہ نے اتارا ہے، اور جو تیرے پاس حق آیا ہے اسے چھوڑ کر ان کی خواہشات کی پیروی نہ کر۔ تم میں سے ہر ایک کے لیے ہم نے ایک مسلک اور ایک مذہب بنایا ہے، اور اگر اللہ چاہتا تو ضرور تمہیں ایک ہی امت بنا دیتا، لیکن وہ اس کے ذریعہ جو اس نے تمہیں دیا تمہیں آزمانا چاہتا ہے۔ بس تم نیکیوں میں ایک دوسرے پر سبقت لے جاؤ، اللہ ہی کی طرف تم سب کو لوٹ کر جانا ہے، بس وہ تمہیں ان باتوں کی حقیقت سے آگاہ کرے گا جن میں تم اختلاف کیا کرتے تھے۔ مہیمنن کی بحث میں اقرب میں لکھا ہے، ہیمنا کا مطلب ہے اس نے آمین کہی، جو ظاہر ہے کہ اس آیت میں جسمانی ہوتا۔ ہیمنت طائر علی فراقہ، پرندہ اپنے بچے پر پھڑپھڑایا، یہ جسماں ہو سکتا ہے کیونککہ پرندہ جب بچے کی حفاظت کے لیے یا اس کے فکر میں کہ کوئی باز یا کوئی شکاری اس کو پکڑ نہ لے، اس پر پھڑپھڑاتا ہے، پر مارتا ہے، تو اس کو بھی ہیمنا کہا جاتا ہے۔ پھر اسی طرح ہیمنا کا مطلب ہے اس کا نگران اور محافظ بن گیا۔ المہیمن میم کی کسرہ اور فتح کے ساتھ دونوں طرح استعمال ہوتا ہے، مہیمن بھی اور مہیمن بھی۔ اللہ کے اسماء میں سے ایک نام ہے جس کے معنی مومن کے ہیں، یعنی وہ جو دوسروں کو خوف سے امن میں رکھے۔ شرع کے متعلق شرعۃ و منہاجا، اس بحث میں علامہ راغب لکھتے ہیں، راستہ کو، کھلے اور واضح راستہ کو شرعن کہتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ میں نے اس کے لیے راستہ تیار کیا۔ شرعن کا لفظ مصدر ہے، پھر یہ راستہ کے لیے اسم کے طور پر استعمال ہونے لگا، بس اسے شرعن اور شریعتن کہا جانے لگا، اور اس سے استعارہ کے طور پر الہی راستہ مراد لیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شرعۃ و منہاجا فرمایا ہے، اور اس میں دو باتوں کی طرف اشارہ ہے۔ اول، اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے لیے جو راستہ مقرر کیا ہے وہ ایسا ہے جو لوگوں کے فائدہ کے لیے ہے اور ملکوں کی آباد کاری کا ذریعہ ہے۔ اس میں جہاں تک پانی پینے کے گھاٹ تک کے راستے کا تعلق ہے، وہ تو ظاہر طور پر استعارہ کے طور پر الہی راستہ مراد لیا جاتا ہے، کیونکہ الہامی پانی میں ہی انسان کی ساری روحانی زندگی ہے۔ اور منہاجہ اس راستے کو کہتے ہیں جو عرف عام میں وسیع عقل کے مطابق اپنی مرضی کا راستہ بنایا جائے۔ تو یہ دو بنیادی فرق ہیں ان دونوں لفظوں میں۔
युनब्बिउकुम मुफरदात, नबाउन उस खबर को कहते हैं जो अजीम फ़ायदे पर मुश्तमिल हो, जैसा कि सूरह अम्मा में है, अम्मा यतसाअलून अनिन नबइल लज़ी हुम फ़ीहि मुख्तलिफ़ून, कि तुझसे एक बहुत बड़ी ख़बर के मुतल्लिक़ वो सवाल करते हैं जिनमें आपस में उनका इख्तिलाफ है। वअंज़लना इलैकल किताबा फ़ीहि तख्तलिफ़ून तक अल्लामा इब्न जरीर अत-तबरी लिखते हैं, फ़ाहकुम बैनहुम बिमा अंज़लल्लाहु वला तत्तबि अहवाअहुम अम्मा जाअका मिनल हक़। ये अल्लाह ताला की तरफ से एक हुक्म है जो उसने अपने नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया कि वो तमाम अहले किताब और तमाम दीगर अक़वाम के लोग जो आपसे फ़ैसला करवाना चाहें, उनका फ़ैसला अल्लाह ताला की इस किताब के मुताबिक उसने आप पर नाज़िल की है करें। और वो किताब कुरान करीम है जिसे उसने अपनी शरीयत के लिए मखसूस किया है। अल्लाह ताला फरमाता है, ए मोहम्मद, तू अहले किताब और मुशरिकों में इस शरीयत के मुताबिक जो मैंने अपनी किताब में अपने अहकाम तेरे पर नाजिल किए हैं, हर उस मामला में जिसमें वो तुझसे फ़ैसला चाहें, फ़ैसला दिया कर। अब इसके अलावा एक ये भी तरीक़ था अरब जुहला में कि वो ये भी मुतालबा किया करते थे कि हमारा तौरात के रूह से फ़ैसला कर, और उस सिलसिले में फिर वो धोखाबाजी से काम लेते थे। पहले भी इसकी मिसालें गुजर चुकी हैं। और दूसरा है कि उर्फ़ आम में जिसको अच्छी बात कही जाती है उसमें किसी किताब का हवाला नहीं, आप जो बेहतर समझते हैं वो फ़ैसला कर दें। ये एक तरीक़ था जिसमें कोई बहस मुबासा की गुंजाइश नहीं होती। और ये आखिरी फ़ैसला जो है ये क़तई है कि तू फ़ैसला किया कर, तो चाहे तुझे इख्तियार है, चाहे तो कर, चाहे तो ना कर, लेकिन अगर फ़ैसला करना है तो उस तालीम के मुताबिक जो कुरान की सूरत में तुझ पर उतारी गई है। अब ईसाई ये एतराज़ करते हैं कि कुरान करीम ने तो तस्दीक कर दी है हमारी तौरात की, तो ये एक झूठा और लगव ख़्याल है। ये आयत उसको रद्द करने के लिए बहुत काफ़ी है, क्योंकि मुसद्दिक़ लिमा बैन यदैया मिन तौरात है, जो कुरान के सामने है तौरात की तालीम उसी की तस्दीक करता है, और किस गरज से मुहैमिन भी है उस पर, यानी उसकी लगव और फजूल बातें नहीं ली हुई बल्कि कवी और कायम रहने वाली तालीमात को लिया गया है। हज़रत खलीफतुल मसीह अव्वल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु लिखते हैं, बिलहक़ सरापा हक़। बाज़ किताबें बिल्कुल बातिल होती हैं, बाज़ में हक़ व बातिल मिला जुला, बाज़ों में हक़ ज़्यादा होता है और बातिल कम, मगर कुरान सरापा हक़ है। मुहैमिन जामे मुहाफ़िज़। शिरतम मिनहाजा, शिरा कहते हैं पानी के घाट को, और मिनहाज खुश्की के रस्ते को कहते हैं। और ये खुश्की के रस्ते से साफ पता चल गया कि लोग अपने तौर पर जो बात खुदा की शरीयत से हटकर जो अपने लिए अक़ल से बेहतरीन रास्ता तजवीज़ करते हैं वो मुराद है। इंसान को दो ज़रूरतें हैं, एक ज़रूरत तो अल्लाह की पाक शरीयत ही के साल होती है, और एक किस्म की ज़रूरत को अल्लाह ने इंसान के अक़ल व फ़हम पर छोड़ दिया है। बस अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुम ज़राअत करो। अब खेतों बीज बोने के तरीक़ को शरीयत में दाखिल नहीं किया। ऐसा ही कपड़े पहनने का हुक्म है, मगर अब हर मुल्क के मौसमों के सबब जैसा कपड़ा चाहिए ये इंसान के फ़हम पर छोड़ दिया है। लजालकुम उम्मतम वाहिदा, यानी तुम्हें एक ही मज़हब पर बना देता, मगर ये जबर हो जाता।
اگر اللہ چاہتا تو تمہیں ایک ہی مذہب پر قائم کر دیتا، مگر یہ جبر ہو جاتا اور اس میں پھر ثواب اور جزا سزا کا مسئلہ نہ رہتا۔ لیکن ہم نے تمہیں ان قوامیں جو ہم نے دیے ہیں لیبلوکم، انعام دینا چاہا، بس تم نیکیاں بڑھ بڑھ کر کرو اور اجر لو۔ اگر تم اپنے اختیار سے نیکی نہ کرو بلکہ فطرتاً کرو تو پھر اجر کیسا۔ یہ جو آیت ہے اس ایک اور جگہ اس شکل میں ہے، لِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، کہ ہر ایک قوم کے لیے ایک نصب العین مقرر کر دیا گیا ہے۔ تمہارا نصب العین یہ ہے کہ نیکی کی چیزوں میں ایک دوسرے سے سبقت لے کے جاؤ۔ یہ ایسا نصب العین ہے جو میں نے بہت تحقیق کی ہے مختلف مذاہب کی، کسی جگہ یہ درج نہیں ہے، اور چونکہ یہ عالمی مذہب تھا اس لیے یہی اس کی شان ہونی چاہیے تھی کہ ہر نیکی کے کام میں تمام غیر مذاہب سے سبقت لے جاؤ۔ پھر حضرت خلیفۃ المسیح فرماتے ہیں، میں دنیا پرست واعظوں کا دشمن ہوں، کیونکہ ان کی غرض محدود، ان کے حوصلے چھوٹے، خیالات پست ہوتے ہیں۔ جس واعظ کی اغراض دینی ہوں وہ ایک ایسی زبردست اور مضبوط چٹان پر کھڑا ہوتا ہے کہ دنیاوی واعظ سب اس کے اندر آ جاتے ہیں، کیونکہ وہ ایک امر بالمعروف کرتا ہے، ہر بھلی بات کا حکم دینے والا ہوتا ہے، ہر بری بات سے روکنے والا ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن شریف کو اللہ تعالیٰ نے مہیمن فرمایا۔ یہ جامع کتاب ہے جس میں جیسے ملٹری وائز کو فتوحات کے طریقوں اور قواعد جنگ کی ہدایت ہے، تو ایسے نظام مملکت اور سیاست مدن کے اصول، سیاست مدن مختلف ممالک یا شہروں کی سیاست اعلیٰ درجہ کے بتائے گئے ہیں۔ غرض ہر رنگ اور ہر طرز کی اصلاح اور بہتری کے اصول یہ بتاتا ہے۔ نوٹ حضرت مسلم موعود کے جو اشارے درج تھے ان کو نوٹس کہا جاتا ہے۔ ان میں ہمارا ایک محافظ اور نگران بورڈ تھا، انہوں نے، نگران بورڈ تو نہیں اور معنوں میں ہے وہ، لیکن اس کام کے لیے ایک بورڈ مقرر کیا گیا تھا جو ان نوٹس کو دیکھ کر تو اس سے ہمارے درس میں فائدے کے لیے کچھ چیزیں بھجوایا کریں۔ مہیمنن علیہ، یہ بتایا گیا ہے کہ یہ تمام کتابوں کا نگران ہے۔ قرآن کریم تورات پر بھی محافظ اور نگران ہے، ان کی سچی اور قائم رہنے والی تعلیم اس میں اتاری گئی ہے۔ اس کے خلاف جو کچھ ان کے پاس ہے وہ سب محرف و مبدل ہے۔ جو کتاب بھی پہلے اتری ہے قرآن کریم اس کا نگران ہے۔ کتاب کی نگرانی کیا ہے؟ وہ یہ کہ اس سے پہلے جو بھی کتابیں موجود ہیں ان سب کی تعلیم اس کے اندر آ گئی ہے، اور اس کے متعلق وعدہ ہے کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ الحافظون، یہ قیامت تک محفوظ رہے گا۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، پہلے نوع انسان صرف ایک قوم کی طرح تھی اور پھر وہ تمام زمین پر پھیل گئے، تو خدا نے ان کی سہولت تعارف کے لیے ان کو قوموں پر منقسم کر دیا، اور ہر ایک قوم کے لیے اس کے مناسب حال ایک مذہب مقرر کیا، جیسا کہ وہ فرماتا ہے لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، ہر ایک قوم کے لیے ہم نے ایک مشرب اور مذہب مقرر کیا۔ مشرب تو روحانی مذہب کو کہتے ہیں، اور مذہب عام رستے کو کہا جاتا ہے، اس لیے یہ نہ خیال کریں کہ وہ پانی والا مشرب اور ہے اور نہ وہی چیز ہے جو مذہب کے لفظ کے تابع بیان کیا گیا ہے۔ ہر رستے کو مذہب کہا جاتا ہے، تاہم مختلف فطرتوں کے جوہر بذریعہ اپنی مختلف ہدایتوں کے ظاہر کرنے۔ پس تم اے مسلمانوں تمام بھلائیوں کو دوڑ کر لو، کیونکہ تم تمام قوموں کا مجموعہ ہو اور تمام فطرتیں تمہارے اندر ہیں۔ ہندوستان میں اور یورپ کے ملکوں میں آباد ہونے والوں کو میں ہمیشہ یہ نصیحت کرتا ہوں
کہ قرآن کریم میں یہ نہیں فرمایا کہ ہر چیز کو جو غیر قوموں میں پاؤ دوڑ کے لو، ان کی بھلائیاں دوڑ کے لینی ہیں۔ اب بدقسمتی ہے کہ باہر سے آنے والے ان کی بدیاں تو دوڑ کے لے لیتے ہیں، اور بہت بڑی بھلائیاں ان کے اندر موجود ہیں، مثلا سچائی ہے اور بہت سی باتیں ہیں جو ہمارے ملکوں کی نسبت بہت زیادہ پائی جاتی ہے، وہ دوڑ کے نہیں لیتے۔ آیت 50 وَأَنِحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ۔ اور پھر تاکید ہے کہ جو بھی اللہ نے اتارا ہے اس کے مطابق ان کے درمیان فیصلہ کر، اور ان کی خواہشات کی پیروی نہ کر، اور ان سے بچ کر رہے کہ اس تعلیم کے کسی حصہ کے متعلق تجھے فتنہ میں نہ ڈال دیں جو اللہ نے تیری طرف اتاری ہے۔ بس اگر وہ پیٹھ پھیر لیں تو جان لے کہ اللہ ضرور ارادہ رکھتا ہے کہ ان کے بعض گناہوں کے سبب ان پر کوئی مصیبت ڈال دے، اور یقیناً لوگوں میں سے بہت سے فاسق ہیں۔ ضم کسی چیز کی دم پکڑنا ہے، اور امام راغب نے مفردات میں لکھا ہے، اور یہی وہ معنی ہے جو عام کوتاہیوں پر اطلاق پاتا ہے۔ ضم سے مراد اسم نہیں ہے، یعنی وہ گناہ جو بالارادہ خدا تعالیٰ کی نافرمانی کی گئی ہو۔ تو دم تھوڑی سی ہاتھ میں آ جائے تو جانور نکل بھی جاتا ہے، تو یہ ایک سرسری سے گناہ کو کہتے ہیں جس میں کوئی خاص نافرمانی میں انسان ملوث نہ ہو۔ تبھی یہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ دعا سکھائی، استغفر اللہ ربی من کل ذنب فاتوب الیہ۔ اس آیت میں ایک خاص قابل ذکر بات یہ ہے، فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ، یعنی ہر گناہ پر، یعنی ہر کوتاہی پر نہیں پکڑا جاتا، اور اکثر کوتاہیاں بشری کمزوریوں سے ہی ہوتی ہیں، لیکن بعض کوتاہیاں ایسی ہیں جن پر خدا پکڑ بھی لیتا ہے۔ انما یرید اللہ ان یصیبہم ببعض ذنوبہم، ان کے ذنوب میں سے بعض پر ان کو پکڑ لیں۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ، اور اکثر لوگ تو فاسق ہی ہوا کرتے ہیں۔ یہ سورہ مائدہ آیت 51، افحکم الجاہلیت یبغون ومن احسن من اللہ حکما لقوم یوقنون، بس کیا وہ جہالت کا طریق فیصلہ پسند کرتے ہیں، اور اہل یقین کے لیے فیصلہ کرنے میں اللہ سے بہتر کون ہو سکتا ہے۔ اس میں صرف اس کا سادہ ترجمہ اس کی تفسیر ہے، اور کسی قسم کا کوئی نوٹ کسی تفسیر کی کتاب میں نہیں ملا۔ فحکم الجاہلیت یبغون، کیا وہ جہالت کا طریق پسند کرتے ہیں، اور اللہ سے بہتر حکم میں اور کون ہو سکتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن یتولہم منکم فانہ منہم ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، یہود اور نصارہ کو دوست نہ پکڑو، وہ آپس ہی میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، اور تم میں سے جو ان سے دوستی کرے گا وہ انہی کا ہو رہے گا، یقیناً اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ علامہ ابن جریر طبری لکھتے ہیں، بعض نے کہا ہے کہ یہاں مومنوں کے گروہ کا ذکر ہے،
جنہوں نے غزوہ احد میں اپنے مشرک دشمنوں سے نقصان اٹھانے کے بعد ارادہ کیا تھا کہ وہ یہود سے مدد حاصل کریں گے۔ اللہ نے ان کو اس بات سے روکا ہے اور انہیں یہ باور کرایا ہے کہ اگر وہ یہ کام کریں گے تو انہی میں شمار ہوں گے۔ علامہ طبری اس کی بات لکھتے ہیں، میرے نزدیک اس سلسلے میں درست ترین قول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام مومنوں کو اس بات سے منع فرمایا ہے کہ وہ یہود نصارہ کو اللہ رسول پر ایمان لانے والوں کے مقابل پر اپنے مددگار و حلیف نہ بنائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس امر سے آگاہ فرمایا ہے کہ جو بھی ان کو اپنا مددگار اور حلیف اور دوست اللہ اور رسول اور مومنوں کو چھوڑ کر بنائے گا تو اللہ رسول اور مومنین کے خلاف گروہ بندی کرنے کی وجہ سے انہی میں سے شمار ہوگا۔ اب اگر یہود اور عیسائیوں کو دوست بنایا جائے نیکی کرنے کے لیے، ان کو تبلیغ کرنے کی غرض سے، تو یہ اس آیت کی روح سے ہرگز منع نہیں ہے، بلکہ غالب نے جس طرح کہا ہے ادو کے ہو لیے جب تو میرا امتحان کیوں ہو۔ اگر غیر قوموں سے اتنا مل گیا کہ تم انہی کے ہو کے رہ گئے، پھر اپنوں کا امتحان تو کچھ نہ ہوا۔ تو اس لیے یہ حصہ ہے جو منع ہے کہ ان کی عادتوں میں ایسے ملوث نہ ہو جاؤ یا ان کے شرک اور بدعتوں میں ایسے ملوث نہ ہو جاؤ کہ گویا تم انہی میں سے ہو گئے ہو۔ مرتبہ بورڈ کے نوٹس میں ہے، بس غیر مذاہب والوں سے سلوک یا قسط منع نہیں بلکہ جائز ہے، جیسا کہ وہ معاملہ کرتا ہے ہمیں بھی کرنا چاہیے۔ اگر وہ حسن سلوک کرتا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم بھی کریں، اگر وہ ہم سے نہیں لڑتا تو ہم بھی ان سے نہ لڑیں۔ بس اچھا سلوک کرنا اور اچھا برتاؤ کرنا اور احسان کا بدلہ احسان سے لینا منع نہیں ہے۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، ان آیتوں کو پڑھ کر نادان عیسائی دھوکہ کھاتے ہیں کہ مسلمانوں کو حکم ہے کہ عیسائی وغیرہ بے دین فرقوں سے محبت نہ کریں، لیکن نہیں سوچتے کہ ہر یک لفظ اپنے محل پر استعمال ہوتا ہے۔ جس چیز کا نام محبت ہے وہ فاسقوں اور کافروں سے اسی صورت میں بجا لانا متصور ہے کہ جب ان کے کفر اور فسق سے کچھ سا لے لے۔ نہایت سخت جاہل وہ شخص ہوگا جس نے یہ تعلیم دی کہ اپنے دین کے دشمنوں سے پیار کرو۔ ہم بار بار لکھ چکے ہیں کہ پیار اور محبت اسی کا نام ہے کہ اس شخص کے قول اور فعل اور عادات اور خلق اور مذہب کو رضا کے رنگ میں دیکھیں اور اس پر خوش ہوں اور اس کا اثر اپنے دل پر ڈال لیں، اور ایسا ہونا مومن سے کافر کی نسبت ہرگز ممکن نہیں۔ مومن کافر پر شفقت کرے گا اور تمام دقائق کے ہمدردی بجا لائے گا اور اس کی جسمانی اور روحانی بیماریوں کا غمگسار ہوگا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ بار بار فرماتا ہے کہ بغیر لحاظ مذہب و ملت کے تم لوگوں سے ہمدردی کرو، بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، غلاموں کو آزاد کرو، قرض داروں کے قرض دو اور زیر باروں کے بار اٹھاؤ، اور بھی نوع انسان سے سچی ہمدردی کرو۔ یہ ہے وہ عام تعلیم اسلام کی جس میں کہیں بھی شرط اسلام کی نہیں رکھی، بغیر لحاظ مذہب و ملت کے تم لوگوں سے ہمدردی کرو۔ اس لیے کیسے ہو سکتا ہے کہ جہاں ایک ایسی تعلیم دی گئی ہو کہ ہر ایک سے ہمدردی کرو، اس کے بعد پھر اس تعلیم کو اپنے مذہب یا اہل مذہب سے خاص کر دیا جائے؟ اور یاد رکھنا چاہیے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو خوبیاں حضرت خدیجہ نے بیان فرمائی تھیں ان میں یہی ساری باتیں تھیں۔ اس کے نتیجے میں تو نبوت ملتی ہے، نہ کہ یہ نبوت کی منافی عادت ہے۔ وہاں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہرگز کوئی ایسی تعلیم نہیں دی گئی کہ لوگوں سے دشمنی کرو۔ ہاں یہ ہے کہ جو دشمن ہو دین کے اس حد تک ان سے بچ کے رہو، ورنہ وہ تمہارے دین کو بگاڑ دیں گے۔ آیت 53، پس تو ان کو جن کے دلوں میں مرض ہے دیکھے گا کہ ان لوگوں میں دوڑے پھرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمیں ڈر ہے کہ ہم پر کوئی زمانے کی مار نہ پڑ جائے، بس قریب ہے کہ اللہ فتح لے کر آئے اور یا اپنا کوئی فیصلہ صادر کر دے، اس پر جو وہ اپنے دلوں میں چھپا رہے ہیں شرمندہ ہو جائیں گے۔
اس پر نہیں، اس پر جو اپنے دلوں میں چھپا رہے ہیں شرمندہ ہو جائیں گے۔ اقرم میں دائرہ کے متعلق لکھا ہے، دائرہ کے معنی ہیں جو کسی چیز کا احاطہ کرے، دائرہ کے معنی ہے زمانے کی گردشوں میں سے ایک مصیبت، دائرہ کے معنی ہیں الداہیت ہو یعنی عظیم مصیبت۔ مفردات میں امام راغب لکھتے ہیں اسرار اعلان کی ضد ہے، اسرو جو ہے اس کا مطلب ہے چھپایا، اور اعلنو کا مطلب ہے اعلان کر دیا۔ سرم و علانیتاً کی جو تعلیم اللہ تعالیٰ نے دی ہے، اس کے ساتھ ہی یہ بھی فرمایا یعلم ما یسرون و ما یعلنون، یہ ظاہری طور پر اور معنوی طور پر چھپانے کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ سر اس بات کو کہتے ہیں جو دل میں چھپائی گئی ہو، اقرب میں بھی یہی معنی ہے۔ نادمین، امام راغب لکھتے ہیں ان ندمو اور ان ندامت ہو کسی گزشتہ بات کے متعلق رائے کی تبدیلی پر حسرت کو ندامت کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَاصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ، گزشتہ بات کے متعلق رائے کی تبدیلی پر، یعنی پہلے ایک اور رائے تھی مگر اس کی برائی دیکھ لی تو اس پر جو حسرت باقی رہ جاتی ہے اس کو ندامت کہتے ہیں۔ فطر الذین آخر تک علامہ فخر الدین رازی لکھتے ہیں واحدی کہتے ہیں کہ لفظ دائرہ لفظ دولہ کی طرح گردش ہائے زمانہ کے لیے آتا ہے۔ دولت بھی اسی لیے کہا جاتا ہے مال کو، یہ دولت چکر لگاتی رہتی ہے، کبھی کسی کے ہاتھ میں کبھی کسی کے ہاتھ میں، کبھی ایک قوم تو کبھی دوسری قوم دو چار ہو جاتی ہے۔ شکست اور خوفناک حادثے بھی جن کے ظہور پذیر ہونے کا اندیشہ انسان کو لاق رہتا ہے کو دائرہ کہتے ہیں۔ فالدوائر و تدور و مصائب عدل بدل کراتے ہیں۔ الدوائل مال و دولت، یہ اقتدار مختلف افراد اور قوموں میں اول عدل بدل کراتے ہیں۔ بس اللہ وَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ نادمین کی تشریح میں علامہ ابو علی الطبرسی لکھتے ہیں فَأَسَأَلَ اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ، یعنی اللہ ان کی جو گم و گو کی حالت ہے اس کے توڑ کے طور پر یہ بیان فرما رہا ہے کہ ہرگز بعید نہیں کہ اللہ فتح مکہ کا دن قریب لے آئے اور پھر ان کے یہ جھگڑے ختم ہو جائیں۔ یہ دائرے کی باتیں ہیں، یہ دائرے کی باتیں اس وجہ سے کیا کرتے تھے کہ زمانے کے دوائر سے خدا کا منشا نہیں تھا۔ وہ کہتا تھا آج کل اگر مسلمان ہم پر غالب آ بھی گئے ہیں تو کیا فرق پڑتا ہے، دوائر کے نیچے کبھی ہم کبھی یہ پیچھے جائیں گے، تو اس کا انتظار کریں، جب دور بدلے گا تو ہمیں فوقیت مل جائے گی ان پر۔ اس کا جواب ہے فتح مکہ کہ تم کس دور کی باتیں کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ تو فتح مکہ لانے والا ہے، اس کے بعد تمہارے سارے دوائر کا قصہ ہی ختم ہو جائے گا۔ آیت نمبر 56 وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا أَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَأَصْبَحُوا خَاسِرِينَ، اور وہ جو ایمان لائے کہتے ہیں کہ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کی اپنی طرف سے پختہ قسمیں کھائی تھیں، وہ یقیناً تمہارے ساتھ ہیں، ان کے اعمال ضائع ہو گئے، بس وہ گھاٹا کھانے والے بن گئے۔ حبطت کے معنی اقرب نے دیے ہیں، حبطہ کا مطلب ہے خراب ہو گیا، ضائع ہو گیا۔ حضرت امام راغب اس بارے میں فرماتے ہیں اعمال دنیاوی ہوں
اور قیامت کے روز وہ کچھ فائدہ نہ دیں۔ ایک حبطت ان معنوں میں ہے کہ اعمال وہ دنیا میں ہی کیا کرتے تھے، قیامت کے دن ان کا ساتھ نہیں دیں گے، اس لیے حبطت، وہ گر گیا، نیچے رہ گیا۔ نمبر 2 یہ کہ اعمال ہوں تو آخرت کو مد نظر رکھ کے، لیکن اس کی بجائے لانے والے کی مد نظر رضائے الہی کا حصول نہ ہو، جیسا کہ روایت کیا گیا ہے کہ ایک شخص کو قیامت کے روز لایا جائے گا اور اس سے پوچھا جائے گا کہ زندگی میں تم کس کام میں مشغول رہے؟ تو جواب دے گا میں قرآن مجید کی قرأت میں مشغول رہا۔ اس پر اسے کہا جائے گا تو قرأت اس لیے کرتا تھا کہ تجھے قاری کہا جائے، اور وہ دنیا میں لوگوں نے تمہیں قاری کہہ دیا، بس وہ تلاوت جو دکھاوے کی خاطر تھی، اس کا جو فائدہ تم نے اٹھانا تھا اٹھا لیا، اب آخرت میں یہ حبط ہو گیا ہے، اس کا یہ تمہارے کسی کام نہیں آئے گی۔ آیت 55 یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم ذلک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ واسع علیم۔ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، تم میں سے جو اپنے دین سے مرتد ہو جائے تو ضرور اللہ اس کے بدلے ایک ایسی قوم لے آئے گا جس سے وہ محبت کرتا ہو اور وہ اس سے محبت کرتے ہوں۔ مومنوں پر وہ بہت مہربان ہوں گے اور کافروں پر بہت سخت، وہ اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا کوئی خوف نہ رکھتے ہوں گے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، وہ اس کو جسے چاہتا ہے دیتا ہے، اور اللہ بہت وسعت عطا کرنے والا اور دائمی علم رکھنے والا ہے۔ لومہ کے لفظ کے تابع حضرت امام راغب لکھتے ہیں، لوم کا مطلب ہے کسی کی طرف قابل ملامت امر منسوب کر کے اس کی مذمت کرنا۔ کہتے ہیں میں نے اس کی ملامت کی، بس وہ ملامت زدہ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ، مجھے ملامت نہ کرو، اپنے نفسوں کو ملامت کرو۔ لامہ ہو کسی ناجائز اور ملامت کرنے والے کے لحاظ سے غیر مناسب کام کرنے پر اسے زبان سے سرزش کرنے کو ملامت کہا جاتا ہے۔ یعنی اس میں بدنی سرزش مراد نہیں ہے بلکہ زبانی سرزش مراد ہے۔ حدیث نبوی، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غور سے سنو، تم میں سے کسی کو لوگوں کا روب اس بات سے نہ روکے کہ وہ مشاہدہ کے بعد حق بات کہے، کیونکہ ایسا کرنا نہ تو موت کو قریب کرتا ہے اور نہ ہی رزق کو دور کرتا ہے کہ حق بات کہی جائے یا خدائے بزرگ و برتر کا ذکر کرے۔ ایک دوسری حدیث میں حضرت ابو ذر غفاری بیان کرتے ہیں، میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 اعمال بجا لانے کا حکم دیا۔ مجھے آپ نے مسکینوں سے محبت کرنے اور ان کے قریب رہنے کا حکم دیا، اور آپ نے مجھے اس بات کو حکم دیا کہ میں اپنے سے کم درجہ پر نظر رکھوں اور جو مجھ سے بالا ہے اس کی طرف میں دیکھتا رہوں۔ مراد یہ ہے کہ ہر انسان سے نیچے بھی کچھ لوگ ہیں، غربت کے لحاظ سے بھی، صحت کے لحاظ سے بھی، خوبصورتی کے لحاظ سے بھی، دماغی طاقتوں کے لحاظ سے بھی۔ اس لیے ہر شخص اگر اوپر کی طرف دیکھے گا اس کے دل میں حسد پیدا ہوگا، لیکن اپنے نیچے والے کی طرف دیکھے گا تو اس میں رحم پیدا ہوگا۔ آپ نے مجھے حکم دیا کہ میں صلہ رحمی اختیار کروں، اگرچہ مجھ سے قطع تعلق اختیار کیا جائے۔ صلہ رحمی کا حکم صرف اس لیے نہیں ہے کہ کوئی صلہ رحمی کرتا ہے تو کرو گے ورنہ جائے جہنم میں۔ فرمایا، رسول اللہ نے فرمایا صلہ رحمی کرو خواہ تم سے قطع تعلق اختیار کیا جائے۔ اگر اس طرح کوئی صلہ رحمی کرتا ہے تو پھر معاشرہ بہت سنور جائے، اور اس کے نتیجے میں رفتہ رفتہ باہمی نفرتوں پر یہ صلہ رحمی کی محبت غالب آ جائے گی۔ 4، اور آپ نے مجھے حکم دیا کہ میں کسی سے کبھی کوئی چیز نہ مانگوں۔ یہ
ان کا یا کسی اور صحابی کا جن کا یہی واقعہ ہے، جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کسی چیز نہ مانگوں، ایک دفعہ ان کے چلتے چلتے کوڑا گر گیا ہاتھ سے گھوڑے کی پیٹھ پر سے، اترے، ایک درخت پہ باندھا اور کوڑا اٹھا کر پھر چڑھ گئے۔ ایک آدمی بیٹھا دیکھ رہا تھا، اس نے کہا یہ آپ نے کیا حرکت کی ہے، مجھے کہہ دیتے میں اٹھا کے آپ کو پکڑا دیتا۔ آپ نے فرمایا نہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، کسی سے نہیں مانگنا، تو یہ بھی میرا مانگنا ہی ہے، اگرچہ میرا کوڑا ہے مگر مدد کا تقاضا بھی میں تم سے نہیں کروں گا۔ اور آپ نے مجھے حکم دیا کہ ہمیشہ سچ بات کہوں اگرچہ وہ کڑوی ہو۔ اب کڑوی بات کہنے میں مراد یہ ہے کہ کسی کے سامنے جب سچائی اور جھوٹ کا موازنہ ہو تو اس وقت سچائی خواہ تمہارے لیے تکلیف کا موجب بنے، سچائی کو اختیار کرنا ضروری ہے، ورنہ یہ مطلب نہیں کہ بد اخلاق ہو جاؤ۔ بعض لوگ کہتے ہیں ہم تو سچ بولیں گے، اب کوئی آدمی بدصورت ہے تو کوئی کہے کہ بڑا بدصورت ہے، کوئی کہے کہ یہ کیا حرکتیں کر رہے ہو، ایسی بری بات کہ نہیں، مجھے تو سچ بولنے کا حکم ہے، میں بدصورتی سمجھتا ہوں۔ تو سچ بولنے میں بد اخلاقی مراد نہیں ہے۔ اور آپ نے مجھے حکم دیا کہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ ڈروں۔ اب ہمارے پاکستان میں جو احمدیوں کا حال ہے، بڑی قربانیاں دے رہے ہیں اس بات پر کہ ملامت کرنے والے کرتے چلے جائیں مگر وہ اپنے دین سے ہٹتے نہیں، سرکتے نہیں ذرا بھی۔ اور ساتویں یہ کہ آپ نے مجھے حکم دیا کہ کثرت سے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتا رہوں۔ یہ باتیں اس خزانہ میں سے ہیں جو اس عرش کے نیچے ہے۔ لا حول ولا قوت، لا حول سے مراد ہے ہر قسم کی بری بات سے بچنے کی طاقت، اور قوت سے مراد ہے ہر نیکی کے کام کو کرنے کی طاقت۔ تو یہ مکمل دعا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ ہے۔ علامہ ابن جریر الطبری لکھتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک طبقہ کے بارے میں جس کا اسے علم تھا، پیشگوئی تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد وہ ارتداد اختیار کرے گا، اور اسی طرح مومنین میں سے ایک طبقہ کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ کے علم میں مومن ہے، یہ وعدہ تھا کہ وہ ایسا مومن طبقہ ہے جو اپنے دین میں تغیر و تبدل کرتے ہوئے ارتداد اختیار نہیں کرے گا۔ بس جب اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو وفات دی تو کئی دیہاتی اقوام نے ارتداد اختیار کر لیا، اور بعض شہریوں نے بھی ارتداد اختیار کر لیا۔ بس اللہ تعالیٰ ان کی بجائے اچھی قسم کے مومن افراد لے آیا، جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور اس نے مومنین کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو پورا کر دکھایا۔ اب یہاں مرتد کی سزا قتل کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ جو ارتداد کرے گا تو اس کو قتل کر دینا، بلکہ فرمایا کہ ارتداد کرے گا تو تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا، اس کی بجائے اللہ بہت زیادہ اور بہت بہتر قوم لے آئے گا جو تم سے محبت کرتی ہو اور تمہارے دکھوں میں شریک ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا واسع علیم۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ واسع علیم۔ اس کی تفسیر میں علامہ فخر الدین رازی کہتے ہیں کہ مجاہد کہتے ہیں کہ آخرون سے مراد اہل فارس ہیں، اور آج کل جو حالات جماعت پر گزر رہے ہیں، ارتداد بھی ہو رہے ہیں بعض لوگوں کی طرف سے، مگر اگر 100 ارتداد ہوتے ہیں تو پاکستان میں ہی سینکڑوں ہزاروں
نئے مخلص لوگ جماعت میں داخل ہو جاتے ہیں، اور جہاں تک ان کے استعداد کا باہر بدلہ مل رہا ہے ہمیں، وہ کروڑوں تک بات پہنچ گئی ہے۔ تو آخرین کے زمانے میں یہ بات ہونے والی ہے۔ یہ بہت اچھا نقطہ مجاہد نے بیان کیا ہے۔ اب شیعہ فرمایا اس آیت میں رسول اللہ کے ان اصحاب کو مخاطب کیا گیا جنہوں نے آل محمد کے حقوق کو غصب کر لیا اور اللہ کے دین سے مرتد ہو گئے۔ اس پر اللہ کہتا ہے کہ خدا ایسی قوم کو ضرور لائے گا جن سے وہ محبت کرتا ہے اور وہ اس سے محبت کریں گے۔ یہ آیت القائم آل محمد اور ان کے اصحاب کے بارے میں نازل ہوئی جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں اور کسی ملامت کرنے والی کی ملامت سے نہیں ڈرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضرت ابو بکر کے زمانے میں جو ارتداد عام ہوا تھا اور اس پر آپ نے جو نصیحتیں کیں، اس میں ایک خاص بات یہ یاد رکھنی چاہیے کہ آپ نے جس وجہ سے جہاد کیا ہے وہ دوبارہ مسلمان بنانا نہیں تھا، وہ ایک حکومت کا ٹیکس دیا کرتے تھے اور وہ ٹیکس دینا بند کر دیا تھا۔ تو وہاں اسلام کو ایک مذہبی صرف فوقیت نہیں تھی بلکہ حکومت بھی حاصل تھی، اور آج بھی اگر کسی کو حکومت کا ٹیکس بند کیا جائے تو اس کے خلاف حکومت بڑی سخت کارروائی کرتی ہے۔ اور دوسرے، اگر کسی شہر سے آواز بھی آ جائے اذان کی تو حکم تھا تو نے اس شہر میں داخل ہی نہیں ہونا، یہ پوچھنا بھی نہیں کہ مصنوعی اذان دے رہے ہو یا سچی اذان دے رہے ہو۔ تو یہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریق تھا۔ اور اس کے بدلے پھر خدا تعالیٰ نے بڑی نئی قوم میں داخل کی ہے اسلام میں۔ چند آدمی جو مرتد ہوئے تھے، اس کے بعد ایک بہت بڑی تعداد انڈونیشیا وغیرہ، چین، جن میں کوئی لڑائی نہیں ہوئی، تو سارے کے سارے اسلام میں داخل ہوئے اور بڑی محبت سے اسلام میں داخل ہوئے، لیکن کوئی تلوار ان کے خلاف نہیں اٹھائی گئی۔ اب ایک اور پہلو حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ اختیار کیا ہے کہ اس آیت میں جو معاملہ ہے وہ بظاہر تکلیف دہ ہے۔ کسی شخص کا بھائی، بیٹا، دوست سچے مذہب سے پھر جائے تو اس قدر رنگ پہنچتا ہے، پھر صحابہ کرام کو اپنے قلت اور تعداد کی حالت میں اس قدر محنتوں سے مسلمان بنانے کے بعد پھر بھی کسی کا ارتداد دیکھنا پڑے تو کیا کچھ دکھ پہنچنا چاہیے تھا۔ لیکن خدا تعالیٰ اس معاملہ میں مومنوں کے لیے ایک بشارت دیتا ہے کہ ایک مرتد ہو تو میں تمہیں اس کے بدلے میں ایک قوم دوں گا۔ یہ وعدہ تو پہلے بھی پورا ہوا، آج بھی پورا ہو رہا ہے، لیکن جو غم کا پہلو حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا وہ اپنی جگہ ہے۔ مائیں جن کے بچے مرتد ہو جائیں، ان کی حالت جو ہے وہ دیکھنے والی ہوتی ہے، جس طرح کون چوری سے ذبح کر دیا گیا ہو۔ تو اس کی جزا تو ملتی ہے، مگر ان لوگوں کو جنہوں نے وہ تکلیف نہیں دیکھی، اور ان کی تکلیف کی دعائیں ہیں جو اللہ تعالیٰ سنتا ہے اور اس کا فائدہ ہر طرف ملک و ملک میں پہنچا دیتا ہے۔ اپنا ذکر کر رہے ہیں کہ ایک شخص کی پڑھائی پر میں نے ہزاروں روپیہ خرچ کیا اور وہ مسلمان ہو گیا، اور جب اس کو سب کچھ مل گیا تو اس نے مجھے خط لکھا کہ میں ناپاک مذہب اسلام کو چھوڑتا ہوں۔ مجھے بہت دکھ ہوتا اگر یہ آیت میرے ذہن میں نہ آ جاتی کہ ایک بدبخت اگر مرتد ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ سینکڑوں ہزاروں کو اس کے بدلے جو نیک لوگ ہوں گے اسلام میں داخل کرے گا۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، اے ایمان لانے والو، اگر کوئی تم میں سے دین اسلام کو چھوڑ دے گا تو خدا اس کے عوض میں ایک ایسی قوم لائے گا جن سے وہ محبت کرے گا اور وہ اس سے محبت کریں گے،
وہ مومنین کے آگے تزلزل اختیار کریں گے اور کافروں پر غالب اور بھاری ہوں گے۔ یعنی خدا کی طرف سے یہ وعدہ ہے کہ ہمیشہ یہ حال ہوتا رہے گا کہ اگر کوئی ناقص الفہم دین اسلام سے مرتد ہو جائے گا تو اس کے مرتد ہونے سے دین میں کچھ کمی نہیں ہوگی، بلکہ اس ایک شخص کے عوض میں خدا تعالیٰ کئی وفادار بندوں کو دین اسلام میں داخل کرے گا جو اخلاص سے اس پر ایمان لائیں گے اور خدا کے محب اور محبوب ٹھہریں گے۔ اب شیخ بٹالوی کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس نے معلوم ہوا کہ قسم کھا لی ہے کہ جو بھی احمدی ہوگا میں اس کو مرتد کروں گا، اور اس کا دعویٰ یہ تھا کہ میں نے ہی ضمیمہ براہین احمدیہ پہ تبصرہ کرتے ہوئے آپ کو آسمان پہ چڑھا دیا تھا، اب میں ہی نیچے اتاروں گا۔ اب یہ شیخی تھی، شیخ صاحب کی، اس کے سوا اس کی کوئی بھی حقیقت نہیں تھی، کیونکہ اگر کوئی ایک مرتد اس نے کر بھی لیا تو اس کے بدلے خدا بہت سے مخلص فدائی احمدی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو عطا کرتا رہا، اور جہاں تک اس کی مرتد کرنے کی کوششوں کی عادت تھی وہ روزانہ اسٹیشن پر پہنچتا تھا، اور بٹالے جو گاڑی آ کے رکتی تھی اس کے بعد لوگوں نے پیدل جانا ہوتا تھا قادیان، ان کے پیچھے لگ جاتا تھا، ان کی خدمت خاطر بھی کرتا تھا، کھانا بھی کھلاتا تھا، اور اس کے بعد کہتا تھا تمہارا کیا ارادہ ہے، کہاں جانا ہے؟ وہ کہتے تھے کہ ہم قادیان جا رہے ہیں۔ اس نے انا للہ و انا الیہ راجعون، قادیان جا رہے ہو، سب کچھ تمہارا تباہ ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا مولوی صاحب سب کچھ تباہ ہو جائے جو مرضی ہو، ہم نے قادیان ضرور جانا ہے۔ تو مولوی پیچھے بھاگتے بھاگتے رہ جایا کرتا تھا۔ تو اسی کے متعلق کسی صحابی نے یہ بیان کیا کہ قادیان آنے والوں کی جوتیاں گھس گئیں آتے آتے، اور مولوی بٹالوی کی جوتیاں گھس گئیں روکتے روکتے، تو ان کا کچھ پیش نہیں گئی اس مولوی کی، لیکن فخر و تعلی بہت کیا کرتا تھا۔ آیت 56 انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، یقیناً تمہارا دوست اللہ ہی ہے اور اس کا رسول اور وہ لوگ جو ایمان لائے، جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وہ خدا کے حضور جھکے رہنے والے ہیں۔ میں نے کہا نظر آپ نے رکھنی ہے اس میں، ابھی وقت ہے کافی۔ علامہ فخر الدین رازی اس تعلق میں لکھتے ہیں اس آیت سے حضرت علی کی امامت مراد لینے والوں کا جواب یہ ہے کہ اس آیت کے نزول کے وقت یہ امامت پر دلالت نہیں کر رہی تھی، کیونکہ حضرت علی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں صاحب امر و نہی نہ تھے، اور اگر یہ مراد لی جائے کہ اس آیت میں یہ پیشگوئی ہے کہ حضرت علی بعد میں امام بنیں گے، تو ہم جواب دیں گے کہ اگر اسے درست مان بھی لیا جائے تو ہم اسے حضرت ابوبکر، حضرت عمر، عثمان کے بعد آپ کی امامت پر چسپاں کریں گے، لیکن اگر ہم مراد محبت اور نصرت لیں تو یہ ولایت اسی زمانے میں جب آیت نازل ہوئی تمام مومنین کو حاصل ہو گئی تھی۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ، یہاں بالکل واضح طور پر قرآن کریم فرما رہا ہے کہ تمہارا ولی جو ہے وہ اللہ اور اس کا رسول ہے، کوئی غیر اللہ، کوئی وصی نہیں ہے تمہارا ولی اور تمہارا خیال رکھنے والا، بلکہ اللہ اور اس کے رسول ہی ہیں۔ اچھا، اب یہ ایک لطیفہ سن لیجیے، انما ولیکم اللہ ورسولہ وہم راکعون، اللہ تمہارا ولی ہے اور اس کا رسول، اور وہم راکعون، اور وہ
رکوع کی حالت میں ہوں، یؤتون الزکوٰۃ وہم راکعون، زکوٰۃ دیتے ہیں جب رکوع کی حالت میں ہوں۔ چنانچہ علامہ فخر الدین رازی کہتے ہیں یہ دعویٰ تو بالکل لغو اور بیہودہ ہے۔ دعویٰ یہ ہے حضرت علی کی حضرت علی کی شایان شان یہ ہے کہ آپ کا دل نماز کی حالت میں ذکر خدا میں مستغرق ہو۔ بظاہر ہے کہ جو ایسا ہو جس کا دل نماز میں اور ذکر میں مستغرق ہو تو وہ کسی اور کے کلام کو سننے اور سمجھنے سے قاصر ہوتا ہے، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا۔ لیکن اتنی قوی دلیل کے باوجود شیعہ مترجم سید مقبول احمد صاحب دہلوی فرماتے ہیں المجالس میں جناب امام باقر علیہ السلام سے آیت انما ولیکم اللہ کی تفسیر میں یہ وارد ہے کہ یہودیوں کا ایک گروہ داخل زمرہ اسلام ہوا، جن میں عبداللہ رضی اللہ ابن سلام، اسلہ بن ثعلبہ اور کوئی لفظ ہے امین اور ابن سوریہ بھی شامل تھے۔ ایک موقع پر یہ لوگ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ یا نبی اللہ حضرت موسیٰ نے یوشع بن نون کو اپنا وصی مقرر کیا تھا، آپ کا وصی اور ہمارا ولی بعد میں کون ہوگا؟ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اٹھو چلو میں بھی تمہیں دکھا دیتا ہوں کون ہوگا۔ چنانچہ سب اٹھ کر مسجد کو آئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک سائیکل مسجد سے نکلتا ہے، ایک سائیکل نہیں، وہ سائیکل بھی کہتے ہیں تو ان سے بعید نہیں ہے، ایک سائل مسجد سے نکلتا ہے۔ آن حضرت نے سائل سے دریافت کیا کہ تجھ کو کسی نے کوئی چیز دی ہے؟ اس نے عرض کیا جی ہاں یہ انگوٹھی دی ہے۔ فرمایا تجھے کس نے دی ہے؟ اس نے عرض کی اس شخص نے دی ہے جو نماز پڑھ رہا ہے۔ فرمایا تجھے کس حالت میں دی تھی؟ عرض کیا جس پر وہ رکوع میں تھا۔ یہ سن کر جناب رسول خدا نے تکبیر فرمائی کہ اللہ اکبر، اور جو لوگ مسجد میں تھے انہوں نے بھی اللہ اکبر بلند کا نعرہ بلند کیا۔ پھر آن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی ابن طالب میرے بعد تمہارا ولی ہے، اور انہوں نے عرض کی رضینا باللہ ریم و بالاسلام دینا، ہم راضی ہیں اللہ پر، رین ربن ہے، ہم اللہ پر راضی ہو گئے اپنے رب کے طور پر اور اسلام کے دین پر۔ وبمحمد نبی وبعلی ابن ابی طالب ولی۔ حضرت خلیفہ المسیح اول نے بھی یہ واقعہ لکھ کر بیان فرمایا ہے کہ اس آیت کو شیعہ نے حضرت علی پر لگایا ہے، اور ایک روایت بیان کرتے ہیں کہ آپ نے حالت رکوع زکوٰۃ دی تھی، مگر یہ ان کی غلطی ہے۔ ہمارے دوست حکیم فضل الدین صاحب نے ایک دفعہ ایک شیعہ کو خوب جواب دیا۔ پہلے اس سے دریافت کیا کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مد مقابل میں تھے، دریافت کیا کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی کے مد مقابل میں تھے؟ اس نے کہا ہاں، انہوں نے خلافت غصب کی وغیرہ وغیرہ۔ تب حکیم صاحب نے کہا تم ہوش کرو، اس آیت کے ساتھ لکھا ہے فَإِنَّ حزب اللہ هم الغالبون، کہ بس اللہ کا حزب جو ہے وہ غالب رہتا ہے۔ تو حضرت علی پر غلبہ کیسے ہو گیا حضرت ابوبکر کو؟ اس کا مطلب ہے اللہ کا حزب حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حزب تھا۔ بس غالب تو تم خود ابوبکر کو مانتے ہو، حزب اللہ سے بھی وہی ہوا، اور یہی نشان ہے ان لوگوں کا جو یؤتون الزکوٰۃ وہم راکعون کے مصداق ہیں۔ ایک ہی صفحہ ہے اس آیت کا، وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ۔ حزب اللہ هم الغالبون کی بحث ابھی گزر چکی ہے، اس کا ترجمہ صرف یہ ہے اور جو اللہ کے دوست بنائے
اللہ کو دوست بنائے اور اس کے رسول کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے تو اللہ ہی کا گروہ ہے جو ضرور غالب آنے والے ہیں۔ ہو گیا؟ 11:30 نہیں ہونا؟ اچھا میں تو 11:30 سمجھ رہا، کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے۔ آج تو کتنی ہوئی ہیں؟ 9؟ تھوڑے وقت میں کافی ہو گئی ہے، صرف 5 رہ گئی ہیں جن کی تیاری ہوئی تھی۔ اچھا اب جی سوال سب سے پہلے تو آپ کریں گے، وعدہ کیا تھا آپ سے میں نے، سیفی صاحب کے بھائی آپ کی بات کر رہا ہوں، پچھلی دفعہ آپ کا سوال رہ گیا تھا تو میں نے وعدہ کیا تھا کہ اگلی دفعہ آپ سے شروع کریں گے۔ حضور 3-4 ہفتے قبل حضور نے ایک واقعہ بیان فرمایا تھا، کس سے پہلے؟ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے اتنے مہمان آ گئے تھے کہ ایک چارپائی کم ہو گئی تھی، تو حضور نے فرمایا کہ میں چارپائی لے کے آتا ہوں۔ 3-4 ہفتے پہلے حضور نے یہ واقعہ بیان ہاں چارپائی جو بنوا رہے تھے کھڑے ہو کے، جی چارپائی بنوا رہے تھے، ہاں ٹھیک ہے۔ پھر جی اس کا جو دوسرا حصہ ہے کہ اس ملاقات میں بابو غلام احمد، ڈاکٹر سر محمد اقبال، خواجہ شہاب الدین اور مولوی غلام محی الدین قصوری یہ شامل تھے۔ اس کا نہیں پتہ چلتا کہ آیا یہ کتنے دن ٹھہرے، کیا گفت و شنید ہوئی اور ڈاکٹر سر محمد اقبال پہ کیا اثر ہوا، آیا انہوں نے کوئی اچھا ویو لیا یا کیا لیا، یہ وہاں نہیں ہے۔ یہ تو ان کے انجام سے پتہ چل رہا ہے، جن کا نام لیا آپ نے وہ سارے مرتد ہو گئے تھے، تو ظاہر بات ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام جو فرمایا کرتے تھے کہ میرے پاس ٹھہرو کچھ عرصہ اور اپنی روحانی تربیت کرو پھر جانا، وہ ٹھہرے نہیں اور اپنے تکبر میں، اپنی بڑائی کے تکبر میں صرف بیت تک ہاتھ بڑھا کر ہی کافی سمجھا، اور وہ سارے مرتد ہو گئے جن کی بات کر رہے ہیں آپ، ٹھیک ہے؟ جی حضور امرتسر میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام ایک دعوت میں شریک تھے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک کپ جو چائے کا تھا وہ بائیں ہاتھ سے اٹھایا، اس سے بہت سے اعتراضات وہاں ہوئے، اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اگر آپ پہلے پوچھ لیں بجائے اعتراض کرنے کے تو میں بتا دیتا کہ کیا بات ہے، میں نے کیوں یہ بائیں ہاتھ سے اٹھایا ہے۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بچپن میں میرے دائیں بازو کی ہڈی ٹوٹ گئی تھی، جس کی وجہ سے میں پکڑ تو سکتا ہوں لیکن چائے کا پیالہ اٹھا نہیں سکتا۔ یہ نہیں پتہ لگا کہ کب اور کس وقت کس طرح یہ ہڈی ٹوٹی، اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنی کتابیں لکھی ہیں دائیں ہاتھ سے۔ کتابیں لکھنا جی سر۔ اور ورزش کرنا دونوں میں فرق ہے۔ جی سر۔ کتاب میں لکھنے میں تو صرف ہاتھ کا پنجہ اور کلائی تک استعمال ہوتی ہے، اور وہ ہڈی اوپر سے ٹوٹی ہوگی اور اس میں مشقت کا کام مشکل ہوگا، اور جب پیالی اٹھانی ہو تو اس میں غالباً وہاں تکلیف ہوتی ہوگی، اتنی مراد ہے بس۔ حضور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ ہماری لائبریری میں طب کی 1000 کتابیں موجود ہیں۔ یہ حضور کہیں موجود ہیں قادیان میں یا ادھر؟ 1000 طب کی کتابیں تو بہت سی تو کتابیں ضائع بھی ہو چکی ہیں۔ جی۔ اور قادیان میں لائبریری کو محفوظ کرنے کے لیے میں نے ربوہ سے لائبریرین کو بھجوایا تھا کہ وہ چھان بین کر کے تو ان کا وہ ایسا انتظام کریں کہ ان کو کیڑا نہ لگے اور ٹھیک ہوں۔ تو طب کی کتابیں کہ مراد یہ نہیں ہے کہ بڑی ضخیم کتابیں ہیں ساری، بعض چھوٹے چھوٹے رسالے بھی طب کی کتابوں کے ذیل میں آ جاتے ہیں۔ تو اگر حضرت مسیح موعود نے فرمایا ہے تو 1000 کتابیں ضرور ہوں گی، یا ایک لفظ استعمال کیا ہے جو حقیقی معنوں میں استعمال نہ ہوتا ہوگا، بلکہ مبالغے کا صیغہ ہے کہ کافی تعداد میں کتابیں ہیں، یہ بھی معنی لیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ جی سر، ایک سوال میرا اور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کلام پاک رشید صاحب دیکھیں، میرا قصور کوئی نہیں،
अच्छा, आप बताएं आखिरी सवाल। हाँ जी, अल्लाह ताला ने कलाम पाक में बार बार फरमाया है कि जन्नत में बागात होंगे, वहाँ नहरें होंगी, नहरें शहद की, दूध की, शराब की नहरें होंगी ये वो। और अल्लाह ताला ने ये भी फरमाया कि ये जो बात है अल्लाह ताला बिल्कुल सच सच कहता है और इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। हज़रत खलीफातुल मसीह सानी ने जो तफसीर सगीर लिखी है उसमें भी ऐसी बात लिखी और ये कहा कि जो दरख्त जहाँ कोई बसता होगा, जहाँ रहता होगा, वो नहरें उन्हीं की मलकियत होंगी। लेकिन हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस बात से एग्री नहीं। वो कहते हैं कि अल्लाह ताला ने मुझे ये बताया कि वहाँ नहरें वगैरह कोई भी नहीं होंगी। कहाँ वहाँ इतने दूध होगा और शहद होगा और किस तरह होगा, बल्कि अल्लाह ताला इंसान के अपने अमाल ही होंगे जिनको वो हाँ, उन आयात में इस तरफ कुरान करीम ने वाज़ेह इशारे किए हुए हैं। ये मुहावरात हैं जिनके माने समझने चाहिए। मसलन दूध एक मुकम्मल ग़िज़ा है और इसके मुतालिक आप जानते हैं कि बच्चा माँ का दूध पीता है जो और कुछ नहीं खाता, उसकी हड्डियाँ भी बनती हैं, दिमाग के खुलिये भी बनते हैं, नाखून भी बनते हैं। हर चीज़ जिससे इंसानी जिस्म बना हुआ है उसी दूध से हासिल हो रहा है। तो मुराद ये है कि मुकम्मल ग़िज़ा, और शहद शिफा के मानों में कुरान करीम में लिखा हुआ है, तो हर बीमारी की शिफा होगी। तो ये दो मिसालें मैं आपके सामने रखता हूँ। शराब के मुतालिक, वो शराब क्या हुई जो नशा ना दे, तो फरमाया वो शराब ऐसी होगी जो बिल्कुल नशा नहीं देगी, और दूध ऐसा होगा जो भुसेगा ही नहीं। तो ये सारे इशारे हैं इस बात के कि इनको अक्लमंद इंसान समझे। ये हकीकत में असल नहरें मुराद नहीं हैं, और जन्नत का अर्ज़ तो ज़मीन व आसमान पर हावी है। आपको यहाँ कोई नहर बहती नज़र आती है? अगर नहरें हैं तो आपको यहाँ भी दिखाई देनी चाहिए, क्योंकि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान करीम की आयत के हवाले से हाँ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जन्नत का अर्ज़ जो है उसका फैलाव वो सारी कायनात के बराबर है। अब इस बात को उस ज़माने के लोग जो रिलेटिविटी को नहीं समझ सकते थे, उनमें से एक ने एतराज़ किया कि या रसूलल्लाह फिर जहन्नम कहाँ होगी? हमने कहा वहीं होगी जहाँ जन्नत है। तो ये बहुत बारीक मसाइल हैं जिन पर अल्लाह ताला ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तला दी थी। अब रशीद साहब पहले आप, फिर बाद में वक्त बचा तो हयात साहब। पिछले तो आप बीमार हो गए थे, नहीं आ सके। पता नहीं मौत घुटने में है तकलीफ है या तो कान पे क्यों हाथ लगा रहे हैं? कान तो ठीक है जी। हजूर छोटा सा एक सवाल पूछना चाहता हूँ, अगर इजाज़त हो तो प्लीज़। हजूर, आदि चोर मर्द या औरत का कौन सा हाथ और कहाँ से काटना चाहिए? किसका? आदि चोर जो होते हैं उनका कौन सा हाथ काटना चाहिए? दायां हाथ और कलाई पर से। जी। बाज़ लोगों ने मुबालगे से काम लेकर हाथ की तारीफ़ में कोहनी को भी शामिल कर लिया है, तो ये गलत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं लिया था। बस कलाई पर से हाथ काटना इलामत के तौर पर काफ़ी है कि इसने चोरी की थी और देखने वालों को उससे नसीहत हो। जी, इस सिलसिले में एक सवाल है जी। अरब से एक अमीर सरदार की बेटी ने चोरी की थी। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ काटने का इरशाद फरमाया था, नीज़ फरमाया था कि मेरी बेटी फ़ातिमा भी होती तो हाथ काट देता। क्या ये सरदार की बेटी आधी चोरी थी? होगी आधी चोर, हमें सारे उसके हालात तो मालूम नहीं। बाज़ औरतों को आदत होती है, आदतन चोरी करती रहती हैं, तो कई बीमार भी होती हैं आजकल तो के लिहाज से। दुकानों पे जाती हैं, ज़रूर चोरी करके आती हैं, हालांकि ज़रूरत कोई नहीं होती। तो अगर वो पकड़ी जाएँ तो उनके हाथ काटने चाहिए। जी, जज़ाकुमुल्लाह। ठीक है, एक मिनट हयात साहब पहले।
آپ کی باری آگے اگلے درس پہ آئے گی. آپ دونوں ٹھہریں گے اگلے درس تک؟ آپ بھی پچھلے بس پہ ٹھیک ہے. آپ آگے بیٹھنا آ کے تاکہ پہلے آپ. السلام علیکم حضور. حضور میرے ایک عزیز نے ایک سوال کیا ہے، چھوٹا سا سوال ہے، تو اجازت ہو تو اس کی طرف سے کر دوں سوال؟ آپ کی مرضی ہے، اپنی طرف سے کریں اس کی طرف سے کریں. سوال سیدی، چھوٹا ہے نا. بعض لوگ کہتے ہیں کہ روزہ کی حالت میں مسواک کرنا جائز ہے، لیکن ٹوتھ برش ٹھیک نہیں، کیونکہ جو پیسٹ استعمال کی جاتی ہے ان میں جو مختلف فلیورز ہوتے ہیں اس میں منہ میں تازگی یعنی فریشنس کا احساس ہوتا ہے. حضور کیا ہم ٹوتھ برش اور پیسٹ دونوں استعمال کر سکتے ہیں؟ جزاک اللہ. دونوں میں سے ایک استعمال کر سکتے ہیں. وہ جو مسواک ہے وہ تازگی پیدا کرنے کے لیے تو ہوتی ہے، اور اس میں مادے ہوتے ہیں، کیمیکلز ہوتی ہیں جن کی خوشبو بھی اندر سے آتی ہے، اور مختلف مسواکوں کی مختلف خوشبوئیں ہوتی ہیں. تو یہ بات تو یوں ہی وہم ہے کہ ٹوتھ پیسٹ نہیں کرنی چاہیے. ٹوتھ پیسٹ کرنے چاہیے، لیکن اس کے بعد اچھی طرح منہ صاف کر کے بار بار دھو کے اس کے اثر کو کلیتاً مٹا دینا چاہیے. میں تو یہی کرتا ہوں کہ ٹوتھ پیسٹ استعمال کرتا ہوں، مگر ایک نسبتاً تھوڑی، اور دوسرے بار بار کلی کر کے اس کے اثر، اس کے ذائقے کو کلیتاً منہ سے دور کر لیتا ہوں. آپ بھی ایسا کیا کریں. ٹھیک ہے. ہاں، سوال کیا ہے آگے؟ دوسرا سوال ہے، دوسرا ایک عورت نے چوتھا ہے. ہاں، ناروے سے سوال بھیجا ہے، وہ میں عرض کرتا دیتا ہوں. وہ کہتی ہے کہ جب آدمی مرنے کے قریب ہوتا ہے. اس عورت نے آپ کو بھی چنا ہے سوال کے لیے؟ ہیں؟ یہ بتائیں. جی، اس عورت نے آپ کو کیوں چنا ہے سوال کے لیے؟ سوال ہمیں براہ راست کو نہیں بھیجا، آپ کو کیوں بھیجا؟ میں اس عورت نے کہ کل ٹیلی فون کیا تھا کسی کام کے لیے، تو اس نے کہا کہ حضور سے یہ سوال پوچھ دو. تو اس نے یہ کہا ہے کہ جب آدمی مرنے کے قریب ہوتا ہے تو سورۃ یاسین سنائی جاتی ہے. ٹھیک. تو کیوں یہ سورت کیوں سنائی جاتی ہے؟ تو اس کے متعلق حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، ایک مرتبہ میں سخت بیمار ہوا، یہاں تک کہ 3 مختلف وقتوں میں میرے وارثوں نے میرا آخری وقت سمجھ کر مصنون طریقہ سے مجھے 3 مرتبہ سورۃ یاسین سنائی. جب تیسری دفعہ سورۃ یاسین سنائی گئی تو میں دیکھتا ہوں کہ بعض عزیز میرے جو اس دنیا سے گزر گئے ہیں بھی گئے دیواروں کے پیچھے سے بے اختیار روتے تھے. ٹھیک ہے. پھر سوال کیا ہے؟ سوال یہ ہے کہ وہ سورۃ یاسین کیوں؟ سورہ یاسین میں مختلف آیات ایسی ہیں جن میں ایک آیت خاص طور پر قابل ذکر ہے اور مومنوں کے لیے خوشخبری ہے. سلام قول من رب الرحیم، کہ سلام ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، رب رحیم کی طرف سے یہ قول ہے، یعنی وعدہ ہے کہ ان کو سلام پہنچے گا. اور اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ جب تلاوت کی جاتی ہے سورہ یاسین کی تو اچھے نیک بزرگوں کے قدم اسی آیت پر نکلتا ہے. یاد ہے حضرت میر محمد اسحاق صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دفعہ جب تلاوت ہو رہی تھی تو آپ کا دم اٹکا ہوا تھا. ڈاکٹروں نے کوشش کی کہ ذرا لمبا چلائے بیماری کو. حضرت میر محمد اسماعیل صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے سخت مراض تھے. انہوں نے کہا یہ کوئی وقت ہے بیماری کو لمبا چلانا؟ یہ تو تکلیف کا موجب ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں. تو پھر ان کے ارشاد پر وہ ظاہری کوششیں چھوڑ دی گئیں، اور جب وفات ہوئی تو آخری سانس جو لیا ہے وہ اس آیت پر تھا، سلام قول من رب الرحیم. ٹھیک ہے. بعض لوگ ڈرتے ہیں سورہ یاسین کی تلاوت ہی نہیں کرتے. وہ
اور جب پڑھتے ہیں نا قرآن کریم تو اس آیت اس صورت کو چھوڑ کے آگے نکل جاتے ہیں. ان کو ڈر ہوتا ہے کہ ہم ہی نہ مارے جائیں. آپ کو تو نہیں خوف آتا اس سے؟ میرا خیال میں ابھی یہی سوال اتنے ہی رکھوں، بعد میں کر لوں گا. ہاں بعد میں اپنا حق ریزرو رکھیں، وقت ہو چکا ہے. جی ٹھیک ہے، السلام علیکم. چلیے السلام علیکم.